پاکستان کی تاریخ انتہائی دلچسپ مگر کشمکش سے بھرپور ہے۔ آج بات کروں گا ایک ایسی کہانی کی جس سے نہ صرف پاکستان کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا بلکہ اس سے دنیا بھر میں پاکستان اور اسلام کا امیج متاثر ہوا اور ہزاروں جانوں کی قربانی پیش کرنا پڑی۔ یہ کہانی ہے پاکستان میں پھیلتی ہوئی دہشت گردی کی۔ آج جانیں گے اس کہانی کے پیچھے چھپے محرکات کیا ہیں اور اس سے پاکستان کو اب تک کتنا نقصان اٹھانا پڑا۔ میں ہوں ایمل جدون اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پروگرام سوچ کی سمت کا خصوصی سیگمنٹ انویسٹیگیٹو سٹوری۔ کہانی کی تفصیل جاننے سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام سٹوریز آپ کے سامنے ہم پیش کر سکیں۔ ناظرین، پاکستان نے مختلف ادوار میں مختلف شکلوں میں تشدد، عسکریت اور دہشت گردی کا سامنا کیا۔ کہیں فرقہ واریت، کہیں مسلح تنظیمیں، کہیں بیرونی دباؤ اور کہیں ریاستی پالیسیوں کے رد و بدل سے پاکستان کو مختلف چیلنجز کا سامنا رہا۔ یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ دہشت گردی آخر پاکستان میں ہی کیوں بڑھتی چلی گئی؟ واضح رہے کہ یہ پاکستان کے لیے کوئی نیا چیلنج نہیں بلکہ دہشت گردی کی مکمل داستان اور تاریخ جاننے کے لیے ہمیں 70 کی دہائی میں واپس جانا پڑے گا۔ یہاں یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کا ذکر جب بھی آئے گا تو افغانستان، بھارت، سوویت یونین یعنی روس اور امریکہ کا ذکر کیے بنا یہ داستان مکمل نہیں ہو سکتی۔ ان ممالک کا دہشت گردی کی اس تاریخ میں کیا کردار رہا اور کس طرح یہ ممالک پاکستان میں دہشت گردی کا سبب بنے، اس سٹوری میں آگے جا کر واضح ہو جائے گا۔ افغانستان کے اندرونی حالات کا ہمیشہ سے پاکستان پر بہت گہرا اثر پڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1979 میں سوویت یونین کا افغانستان پر حملہ پاکستان کے لیے وہ موڑ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اس جنگ میں سوویت یونین یعنی روس اور امریکہ آمنے سامنے تھے۔ ایک طرف سوویت یونین براہ راست افغانستان کے ساتھ مل کر افغان مجاہدین کے خلاف لڑ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف مجاہدین کو امریکہ کی مکمل سپورٹ حاصل تھی۔ اس جنگ میں پاکستان کو اپنی سلامتی کے لیے امریکہ کا ساتھ دینا پڑا۔ بعض ماہرین کے مطابق یہ فیصلہ غلط تھا مگر کچھ دفاعی ماہرین اسے اس وقت کے مطابق ہماری سرحدی حفاظت اور سلامتی کے لیے پاکستان کی ضرورت قرار دیتے ہیں۔ اس جنگ میں لاکھوں افغان مہاجرین کو پاکستان میں پناہ دی گئی۔ جہاد کے نام پر دنیا بھر سے آنے والے مجاہدین کی ٹریننگ، افغان مجاہدین کی فنڈنگ اور دیگر بہت سی وجوہات کے باعث اس جنگ میں پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ بنا، مگر اس فرنٹ لائن کی قیمت اسے آنے والی دہائیوں میں چکانا پڑی۔ اسی دوران کالعدم تنظیمیں وجود میں آئی۔ دھماکے، ٹارگٹ کلنگ، فرقہ وارانہ تشدد بتدریج پھیلتا گیا۔ 90 کی دہائی میں شدت پسند گروہوں نے شہروں کو ہدف بنانا شروع کیا۔ کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور، گلگت اور دیگر تمام بڑے شہر بدترین فرقہ وارانہ حملوں کی زد میں آ گئے۔ یہ وہ دور تھا جب کالعدم تنظیم کا لفظ عام ہونا شروع ہوا اور ملک میں فرقہ واریت پھیلنے لگی، جس کے باعث پاکستان میں انتشار بڑھ گیا۔ سال 2001 میں 9/11 حملہ ہوا جس سے حالات یکسر بدل گئے۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان اختلافات بڑھنے سے طالبان امریکہ جنگ کا ایک نیا دور شروع ہوا اور امریکہ نیٹو فورسز کے ذریعے براہ راست افغانستان پر حملہ آور ہو گیا۔ امریکہ افغان جنگ کا براہ راست اثر پاکستان پر پڑا۔ القاعدہ، TTP اور قبائلی علاقوں میں چھپے طالبان نے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرنا شروع کر دی اور اس طرح پاکستان پر دہشت گردی کی ایک نئی جنگ مسلط کر دی گئی۔ دہشت گردی پہلی بار اتنی شدت سے سامنے آئی کہ فوجی تنصیبات، اسکول، بازار، مساجد اور مزارات کچھ بھی محفوظ نہ رہا۔ اسی دوران لال مسجد آپریشن ہوا جس کے بعد حالات مزید خراب ہونا شروع ہوئے اور دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ پاکستان بھر میں دہشت گردی اس قدر پھیلنے لگی کہ بالآخر پاکستان کو فوجی آپریشن کا سخت فیصلہ کرنا پڑا۔ پاک فوج نے معصوم پاکستانیوں کو نشانہ بنانے والے دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں کی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپریشن رائے حق اور رائے نجات لانچ کیا۔ اس دوران پاکستان میں امریکی ڈرون حملوں میں شدت کے باعث دہشت گردی ختم ہونے کے بجائے پھر سے پھیلنے لگی۔ دسمبر 2014 میں آرمی پبلک اسکول پشاور میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اور ہولناک دہشت گرد حملہ ہوا۔ ناظرین، اس حملے کا وقت اور تاریخ بہت معنی خیز ہے۔ یاد رہے 16 دسمبر ہی وہ تاریخ تھی جب بھارتی سازشوں اور پروپیگنڈے کے باعث کوت ڈاکہ ہوا تھا، جس کے بعد مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دو الگ ملک بن گئے۔ اسی تاریخ کو پشاور میں ایک اسکول پر حملہ اتفاق نہیں بلکہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش کا کھلا اور واضح پیغام تھا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے تعاون سے TTP کے دہشت گردوں نے
बच्चों को निशाना बनाकर एक वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान का असली दुश्मन भारत पाकिस्तान की सरहदों के साथ साथ मुस्तकबिल पर भी नजरें जमाए बैठा है। ये हमला पूरी मनसूबाबंदी से 16 दिसंबर 2014 को हुआ। दरिंदा सिफ्त खारजी दहशतगर्दों ने इस हमले में सैकड़ों बच्चों को शहीद किया। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे अलमनाक दहशतगर्द हमला था जिसने पूरी पाकिस्तानी कौम को अश्कबार कर दिया। इस दर्दनाक हमले के बाद पूरा पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ इकट्ठा हो गया। हुकूमत, अपोजिशन और अस्करी क़यादत सब ने मुतहद होकर एक जामे नेशनल एक्शन प्लान बनाया। पाक फौज ने दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए ऑपरेशन ज़रबे अज़ब का आगाज़ किया। ये वो वक्त था जब रियासत ने फैसला कर लिया कि मासूम जानों के खून का बदला अब भरपूर कुव्वत से लिया जाएगा और पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने वालों को इबरत का निशान बनाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस जंग में न सिर्फ हज़ारों दहशतगर्दों को वासिले जहन्नम किया बल्कि अपनी जानों का नजराना पेश करके मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा यकीनी बनाया और इस तरह मुल्क में अमन की फ़िज़ा कायम हुई। अक़वाम मुत्तहिदा और हुकूमती रिपोर्ट्स के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में 80,000 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरी और सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए, 70,000 से ज़ायद अफराद माजूर या ज़ख्मी हुए और पाकिस्तान को तकरीबन 200 अरब डॉलर का माशी नुकसान उठाना पड़ा। सैकड़ों स्कूल, मसाजिद, मज़ारात, बाज़ार और तनसीबात तबाह हुई। कबायली अजला के लाखों ख़ानदान बेघर हुए। पाकिस्तान की तारीख में शायद कोई और बहरान इस कदर गहरा, तवील और खौफनाक न हो। सिक्योरिटी इदारों की भरपूर कार्रवाइयों, ज़बरदस्त जंगी सलाहियतों और बेहतरीन हिकमत अमली के सबब पाकिस्तान में अमन कायम हुआ। मगर साल 2021 में अफगानिस्तान में तब्दीली और तालिबान हुकूमत की वापसी के बाद दहशतगर्दी की एक नई लहर ने पाकिस्तान में सर उठाया। यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस दहशतगर्दी की तमाम कड़ियाँ भारत से जाकर मिल रही हैं। अफगानिस्तान में छुपे दहशतगर्द भारतीय खुफिया एजेंसी रा की मुआवनत से TTP के खारिजीन का इस्तेमाल करके मासूम पाकिस्तानियों को निशाना बना रहे हैं। यही वजह है कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में एक मरतबा फिर दहशतगर्द हमलों में इजाफा हो रहा है, जिससे मुल्क में कायम अमन एक मरतबा फिर ख़तरे में पड़ गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए बदस्तूर कार्रवाइयाँ जारी हैं, मगर पाकिस्तान के लिए चैलेंज ये है कि इस जंग को कैसे सियासी, माशी और सिक्योरिटी हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ाया जाए। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। ये सिर्फ अस्करी जंग नहीं बल्कि ये बयानिए, पॉलिसी और माशरती शऊर की भी जंग है। इस जंग में पाक फ़ौज के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम ने कुर्बानियाँ दी हैं और ये कुर्बानियाँ हमें इस बात का एहसास दिलाती हैं कि इस मुल्क के अमन की कीमत बहुत ज़्यादा है, मगर उम्मीद कायम है। हमें एक मरतबा फिर पाकिस्तान की सलामती के खातिर एक मरबूत और मुतफ़िक़ा लाएअमल बनाना होगा। दहशतगर्दी पाकिस्तान से हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए 2014 की तरह एक बार फिर पूरी पाकिस्तानी कौम, हुकूमत, अपोजिशन और अस्करी क़यादत को एक पेज पर आना होगा। वाज़े रहे नेशनल एक्शन प्लान की तर्ज की मुतफ़िक़ा पॉलिसी बनाकर इस पर अमल दरामद से दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान ने साबित किया है कि जब कौम मुत्तहिद हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत इसे शिकस्त नहीं दे सकती।